ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمان ذیشان ہے، آپ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بِلَادٍ، جب عید فطر کا دن آتا ہے اللہ اس دن اپنے ملائکہ کو ہر شہر، ہر بستی، ہر قریہ میں بھیجتا ہے، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ زمین پر اترتے ہیں اور کھڑے ہو کر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ يَا أُمَّةَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہر جگہ کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اخرجوا الی رب کریم یعطی الجزیل و یغفر العظیم، اپنے گھروں کو چھوڑو، نماز عید الفطر ادا کرو تاکہ اللہ تمہیں اجر کثیر عطا کرے، تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو عید کا فلسفہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ اور دوسرا ایک فرمان یہ بھی ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا حسنین علیہ السلام کے پاک نانا کا یہ فرمان ہے، آپ فرماتے کہ فَإِذَا بَرَزُوا إِلَىٰ مُصَلَّهُمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ، جب عید الفطر کے دن نمازی نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے خطاب کرتا ہے، ملائکتی ما جزاؤن، اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے حدیث کا، میرے بندوں نے ایک مہینہ میری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، روزے رکھے، عبادتیں کی، تلاوت کی، صدقات و خیرات کیے، میں ان کو اس عظیم عبادت کا کیا اجر عطا کروں؟ اس وقت فرشتے کہتے ہیں میرے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، جزاؤن ان توفی اجرہ، تو انہیں ان کا بہترین اجر عطا کرنے والا تو ہے۔ تو اس وقت آواز خالق آتی ہے، گواہ رہنا، گھر بعد میں پہنچیں گے، اس سے پہلے میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، زیادہ طوالت نہ ہو جائے، عید کے حوالے سے آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، نہج البلاغہ کے اندر مولا کے جو مختصر کلمات ہیں وہ 428 نمبر ہے کلمات کا، اس میں مولا فرماتے ہیں الیوم لنا عید وغدانا عید وکل یوم لا نعصی اللہ فیہ فہو لنا عید، مولا فرماتے ہیں یاد رکھو آج کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے اور کل بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور اس مولا دلیل یہ دیتے ہیں ہر وہ دن جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جی، یعنی عید کا فلسفہ مولا علی علیہ السلام کی زبان سے سنیں، مولا کیا فرماتے ہیں؟ اور ہم تو کہتے ہیں عید کوئی نہیں، مولا فرماتے ہیں آج بھی عید کا دن ہے، کل بھی عید کا دن ہے، بلکہ یہ ہے مولا مشکل کشا، بڑے بڑے مسئلوں کو لمحوں میں حل کر دیا۔ مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا، میں علی بن ابی طالب گارنٹی دے رہا ہوں، جس دن اللہ کی نافرمانی نہ کرو، رب راضی ہو، ہم 14 راضی ہوں، وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ آج موضوع ہے ان ہستیوں کی فرمان سے عید کی عظمت کیا ہے، تو اجازت دیں تو جو عید الفطر کا خطبہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا اس کی 2 لائنیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کا پروگرام ہے کہ حضور کے یہ جو پچھلے حضرات بیٹھے ان کا بھی پروگرام ہے، بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ عید کیوں ہے؟ پڑھے لکھے نسل ہے نا، نوجوان ہیں، پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، عید کیوں ہے؟ تو نبی پاک نے 1400 سال پہلے بتا دیا، آپ نے فرمایا الا ان ھذا اليوم یوم جعلہ اللہ لکم عیدا، آپ فرماتے ہیں آگاہ ہو رہو، اٹینشن، خبردار، یاد رکھو اللہ نے اس دن کو عید کا دن کیوں بنایا، جعل اللہ لکم عیدا، اللہ نے اس کو عید کیوں بنایا، وجعل لکم لہ اہلا، اور اللہ نے تمہیں اس عید کے منانے کے قابل بنایا، عید بھی عطا کی اور عید کے اہل بھی بنایا۔ کیوں بنایا؟ فذکروا اللہ، عید کا مقصد فضول کام نہیں، حرام کام نہیں، عید کا مقصد ہے فذکروا اللہ، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے رب کو یاد کرو۔ جی، فلسفہ عید کیا ہے؟ اپنے رب کو یاد کرو،
اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَدْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ، آؤ آ کر رب سے سوال کرو، آج کے دن اللہ کسی کو اپنی بارگاہ سے خالی نہیں بھیجے گا۔ وَأَدُّوا فِطْرَتَكُمْ، اور عید کا فلسفہ پہلا ہے اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کو یاد کرو، اور دوسرا اللہ سے دعائیں مانگو۔ تیسرا عید کا فلسفہ ہے کہ اپنا فطرہ ادا کرو تاکہ تمہارے دی ہوئی رقم سے غریب مومنین بھی تمہارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اور چوتھا پاک پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنَّهَا سُنَّتُ نَبِيِّكُمْ، یاد رکھنا آج کے بعد یہ مسئلہ حل کر دیا نبی پاک نے، یہ عید کسی کے کہنے پر نہ ہم مناتے ہیں نہ روک سکتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے فَإِنَّهَا سُنَّتُ نَبِيِّكُمْ، اس دن کو منانا تمہارے نبی کی بھی سنت ہے اور آل محمد کی سنت اور روش بھی ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی اللہ۔ تو یہ کچھ فرمان تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنا اشارہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ عید کے لیے جب آتے ہو نا، یوں سمجھو کہ میں میدان حشر کی طرف جا رہا ہوں۔ اسی لیے حکم ہے پرانے دور میں جب کھلے صحرا ہوتے تھے تو صحرا میں جاؤ، جس طرح محشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا، وہاں اللہ کی بارگاہ میں پیشی کو یاد کرو، اور جب عید پڑھ چکو تو مولا فرماتے ہیں اب غور کرو میں گھر جا رہا ہوں کیا لے کر جا رہا ہوں۔ اور باقاعدہ مولا کا فرمان ہے عید اس کی ہے جس کے نماز اور روزوں کو خدا نے قبول کر لیا ہے، تو جس نے پڑھے نہیں ہے تو اس کی کیا عید ہے۔ کل بھی عرض کر رہا تھا زیادہ عید مناتے وہی ہیں جو کچھ نہیں کرتے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آخری جملہ اور التماس دعا وہ کیا ہے کہ ہمارے مولا فرماتے ہیں کہ اے لوگو کم از کم وَاعْلَمُوا عباد اللہ اَنَّا أَزْلَى مَا لِلصَّائِمِ وَالصَّائِمَاتِ أَن يُنَادِيهِمْ مَلَكٌ فِي يَوْمٍ، اس عید والے دن مولا فرماتے کم از کم جو اجر دیا جائے گا یا دیا جاتا ہے مومنین و مومنات کو، روزہ داروں کو، عبادت کرنے والوں کو، کیا ابشروا عباد اللہ، اللہ کے بندو تمہیں بشارت ہو، فقد غفر لکم ما سلف، اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو آواز دے رہا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن ہمارے سچے معصومین نے کہا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے کی طرف سے آواز آ رہی ہے، کیا تمہیں بشارت ہو اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ فکیف تکون فیما تستانفون، یاد رکھو پچھلے تمہارے گناہ معاف ہیں، آئندہ یہ سوچو زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہو۔ یہ عید کا انعام ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کی وجہ سے ادا کیا جاتا ہے۔ ہمارے استاد بزرگوار کا بڑا خوبصورت جملہ میں نے سنا، وہ قبلہ فرما رہے تھے کہ عید گناہوں کا نام نہیں، عید فعل حرام کا نام نہیں، عید ہے کیا؟ ایک مہینہ اللہ کی مہمان نوازی میں رہے، ایک ایک چھوٹے چھوٹے کام کا بڑا اجر کثیر اللہ نے دیا، اتنا ثواب اکٹھا ہو گیا، رب راضی ہو گیا، اسی لیے یہ ہماری عید کا دن ہے۔ تو ہم